نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے صلاۃ کا لغوی معنی ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ صلاۃ پر جو اعتراض پیدا ہوتے تھے وہ بھی ہم نے بیان کر دیے تھے، اور اب جو ہے ہم نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ لفظ نبی کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اس میں جامد ہے یا یہ اس میں مشتق ہے۔ اگر تو ہو اس میں جامد تو پھر اس کا معنی ہوگا واسطہ۔ تو پھر چونکہ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر نبی اس میں مشتق ہے تو پھر اس کے مشتق منہوں میں اختلاف ہے، یعنی مشتق منہوں کا مطلب یہ کہ یہ کس سے بنا ہے، کس لفظ سے بنا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبع سے مشتق ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبعن سے مشتق ہے۔ اگر نبع سے مشتق مانے تو پھر اس کا معنی ہوگا خبر دینے والا۔ تو اس لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی امور غیبیہ کی خبر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ نبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہو لفظ نبی جو ہے یہ مشتق ہو نبعن سے، نبعن سے مشتق ہو تو پھر نبعن کا معنی بنتا ہے بلند ہونا۔ تو پھر اس لحاظ سے نبی کا معنی بنے گا بلند ہونے والا۔ تو اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بھی بقیہ مخلوق سے اپنے مرتبے میں بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہم نے نبی کی لفظ نبی کی ہم نے بہت مختصر تحقیق ہم نے پڑھی، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جگہ، لیکن جو انبیاء کرام تھے، انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی وہ اس جیسا جو ہے نا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا معنی ہے بلند ہونے والا، بلند مرتبے والا۔ تو لہذا عام مخلوق جو ہے وہ نبی کے برابر تو کیا، یعنی مطلب یہ کہ وہ نبی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تو برابر ہونا تو اپنی جگہ۔ تو لہذا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے تو وہ بد دین اور بہت گمراہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے فریبی سے ہمیں بچائے۔ یہ تو تھا لفظ نبی کا لغوی معنی اور وجہ تسمیہ۔ اب یہاں سے ہم نبی کا اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عام طور پر عام کتابوں میں آپ کو نبی کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یوں ملے گا کہ هو انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لآکامہ، هو انسان بعثہ اللہ۔ تو اگر ہم اس کی ترکیب کریں تو ترکیب یوں بنے گی کہ ہوا بن جائے گا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، انسان بن جائے گا موصوف، بعثہ جو ہے یہ ضمیر، بعثہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا جو راجع ہوگا انسان کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول بہی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں، بعثہ میں جو ضمیر ہے، بعثہ میں ضمیر فاعل نہیں ہوگا، بلکہ بعثہ میں جو فاعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔
اور وہ ضمیر جو ہے وہ انسان کی طرف راجع ہوگا. اللہ جو ہے نا یہ ذوالحال ہے، تعالی جو ہے نا یہ حال بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. الی الخلق یہ بن جائے گا متعلق بعث کے، لأحکام ہی یہ بھی اس کے متعلق بن جائے گا. تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. اب معنی کریں گے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے احکام کے لیے مبعوث فرمائے. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. کیوں؟ کہ انسان جو ہے نا، انسان جب کہا گا ہوا انسان، تو یہاں پر انسان عام ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے، لڑکی، سب کو شامل ہے. حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو لہذا معنی صحیح یہی ہوگا کہ ہوا رجل بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لاحکام. یہاں سے ضمناً جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس تعریف سے ضمناً رسول کی تعریف بھی ہم نے جان لیتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں نبی کا اصطلاحی معنی دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا. تو کہتے ہیں کہ نبی کا اصطلاحی معنی جو عموماً عام کتاب میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے وہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لاحکامہ، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف اپنے احکام کے لیے مبعوث فرمائے. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. کیوں بھائی درست نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ انسان عام ہے. انسان رجل کو بھی شامل ہے، امرأت کو بھی شامل ہے، طفل کو بھی شامل ہے، طفلتن کو بھی شامل ہے. انسان تو انسان عام ہے. تو لہذا جو ہے نا کیا ہے کہ نبی صرف مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کہا جائے گا هو رجل بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لاحکامہ، کہ وہ ایسا آدمی کہ وہ ایسا مرد کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف اپنے احکام دے کر بھیجے، اس کو نبی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے نا ضمناً رسول کی تعریف بھی ہم جان لیتے ہیں. رسول کی تعریف ہے هو رجل بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لاحکامہ فلہ الکتاب و شریعت متجددۃ. وہی جو نبی تھا اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف بھیجا، احکام دے کر بھیجا. تو اب رسول کی تعریف کیا بنی؟ کہ رسول اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف اپنی احکام دے کر بھیجے، اپنے احکام کے لیے بھیجے، اور اس کو کتاب بھی ہو اور اس کے لیے شریعت متجددہ ہو، نئی شریعت ہو. بالفرض جو نبی ہوتا ہے، نبی کے لیے کوئی کتاب نہیں ہوتی، نئی شریعت نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آئے تو پہلے کی رسالت ختم، اب اس کی رسالت شروع ہو گئی. تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو بقایا جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی نبوت، ہم ان کی نبوت کے انکاری نہیں ہیں، ہم ان کی رسالت کے انکاری نہیں ہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ہم ان کی نبوت کے، رسالت کے انکار نہیں ہیں. لیکن اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب رسالت اور نبوت جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے. قیامت تک جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی نبوت برقرار رہے گی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہاں پر صاحب کتاب نے یعنی صاحب مرکات نے فرمایا ہے وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا. یہاں پر نبی کا لفظ ذکر فرمایا ہے. تو حالانکہ ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صراحت کے ساتھ اس میں گرامی ذکر فرماتے تو بہتر ہو جاتا. اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اس میں گرامی ہے
صراحتاً اس میں گرامی اس لیے نہیں لیا گیا تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ بڑوں کا نام، جو ذاتی نام جنہیں لینا بڑوں کی توہین کے مترادف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح کوئی استاد ہو، اگر ہم استاد کو ان کے نام سے ہم پکاریں تو یہ ان کی توہین کے خلاف ہے، توہین ہے اس کی عزت کے خلاف ہے، اس کے ناموس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر جو ہے ہم ان کو لقب دے کر پکاریں، یا استاذی کہہ کر پکاریں، یا ہم ان کو علامہ کہہ کر پکاریں، یا ہم ان کو کوئی ایسا لقب دیں جو ان کا شایان نشان ہو، تو یہ اس میں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ ایک جواب یہ ہے گا۔ اب دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اس مقام پر ہیں کہ اب یہ وصف نبوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزلہ علم کے ہے، یعنی جب بھی لفظ نبی بولا جائے گا تو ذہن میں فی الفور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آئے گی، اور کسی طرف ذہن ہمارا منتشر نہیں ہوگا۔ تو دوسرا جواب دوبارہ سنیے، کہتے ہیں کہ بھئی اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی اس لیے ذکر نہیں کیا کہ نبوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ اب وصف نبوت یوں سمجھو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزلہ علم بن چکا ہے۔ علم بن چکا ہے کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی لفظ نبی بولا جائے گا تو ذہن فی الفور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا اور کسی طرف نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹا سا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا، یہ جملہ دعائیہ ہے، اور اس کا عطف الحمدللہ الذی ابدع الافلاک پر ہے، اور الحمدللہ الذی ابدع الافلاک جملہ خبریہ ہے، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا جملہ دعائیہ ہے اور دعا انشاء کی اقسام میں سے ہے، لہذا یہ جملہ انشائیہ ہوا، اور جملہ انشائیہ کا عطف جملے خبریہ پر نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے دیکھو نا کہ بے بالفرض یوں ہے جاء زید و امر، تو اب یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاء زید، ٹھیک ہے جی، جاء زید و جاء امر بالفرض یوں ہو۔ اب دیکھو کہ یہاں پر دونوں جملے فعلیے ہیں، دونوں جملے خبریے ہیں۔ اب جملے خبریے کا دو جملے خبریے پر عطف تو جائز ہے، لیکن جملے انشائیے کا جملے خبریے پر یا جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف جائز نہیں ہے، کیونکہ عطف میں جو ہے نا تابع اور متبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تابع اور جو ہے نا وہ متبوع تب دونوں مقصود ہوں گے کہ جب دونوں میں بات یکساں پائی جائے۔ جس طرح دیکھو کہ جاء زید و امر، اب دیکھو تابع یہاں پر امر ہے، متبوع یہاں پر زید ہے، تو یہاں پر زید اور امر دونوں مطبوع ہیں اور دونوں مقصود ہیں۔ اب جب دونوں مقصود ہیں، کیوں مقصود ہیں؟ اس وجہ سے کہ مجیت کا حکم جس طرح زید کی طرف ہے اسی طرح امر کی طرف بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب زید کی طرف بھی ہے اور امر کی طرف بھی ہے، دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر یہ مقصود ہیں، تو اس طرح تو ابھی نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی یہ عطف کے لیے ایک ذات ہو اور یعنی معطوف علیہ ایک ذات اور معطوف دوسری سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہ بھئی جملہ خبریہ اور ایک جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ ہو، یہ عطف جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک کی جملہ اسمیہ جملہ خبریہ ہے، اور والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین یہ جملہ انشائیہ ہے، تو عطف درست نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اعتراض آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے دو جوابات ہیں۔ نمبر ایک،
کہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ نے حمد کی خبر نہیں دی، بلکہ حمد کر رہے ہیں، یہاں پر خبر نہیں دے رہے، حمد کر رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھو کہ جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خبر دیتے ہیں نا کہ بھئی بالفرض میں نے کوئی چیز خریدی، میں آ کر بتاؤں کہ بھئی میں نے کتاب خریدی ہے، اور ایک یہ کہ جب میں دکان پہ جاؤں اور دکان والوں سے میں پوچھوں فلاں کتاب ہے، تو اس نے کہا جی ہے، تو اس نے میرے سامنے ٹیبل پہ لا کر رکھ دی، تو میں نے کہا کہ بھئی میں نے اس کو خریدا۔ اب خریدنا یہ انشاء بن جائے گا، اور دکان کہے کہ میں نے اس کو بیچنا، میں نے اس کو بیچا ہے، اب بیچنا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ طلب بن جائے گی، یعنی ایک ٹھیک ہے، تو یہ انشاء بن جائے گا۔ تو یہاں پر جو الحمدللہ الذی ابدع الافلاق میں ہے نا، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ خبر نہیں دے رہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ الحمدللہ جو تھا اصل میں حمد اللہ حمدن تھا، حمد اللہ حمدن کے میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، اللہ کی حمد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حمد کر رہا ہوں، بتانا کہ میں حمد کر رہا ہوں، کر رہا ہوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ خبر نہیں دینا مقصد ہوتا ہے، یہ انشاء مقصد ہوتا ہے، یہ انشاء مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یعنی حمد پیدا کر رہے ہیں، حمد پیدا کر رہے ہیں، اور جسے پیدا کیا جائے وہ خبر نہیں، انشاء ہوتا ہے، جو ہے کہ وہ حمد جو ہے کیا ہے کہ جس کو پیدا کیا جائے وہ خبر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انشاء ہوتا ہے۔ تو لہذا جملہ انشائیہ کا عطف جملہ انشائیہ پر ہوا، جو کہ درست ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ نے اس کو الحمدللہ الذی ابدع الافلاق کہا، اس کو آپ نے جملہ خبریہ کہا، ہم نے کہا یہ جملہ خبریہ تو ہے نہیں، جملہ خبریہ ہوتا تو پھر تمہارا اعتراض درست تھا۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ لفظاً یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ معنن جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب رہا دوسرا جواب، دوسرا جواب ہے جی الحمدللہ الذی ابدع الافلاق جملہ خبریہ ہے، ہم جو ہے نا اس کو مان لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور اسی طریقے سے والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے آپ کی بات جو ہے نا وہ مان لی، ہم نے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا جملہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق یہ جملہ خبریہ ہے، اور والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و یہ دعا ہے، تو آپ نے کہا تھا جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر درست نہیں ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو والصلاۃ علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین ہے نا، یہ دعا جو ہے نا یہاں پر قول کے ساتھ ہے، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اقولو یہاں پر اصل محذوف ہے، اذر جو ہے نا وہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، اور وہ ہے اقول الصلاۃ علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، میں کہتا ہوں کہ صلاۃ اس نبی پر کہ جو اب نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اب دیکھو اقولو یہ فعل مضارع ہے، تو اب یہ بن گیا جملہ خبریہ، وہ بھی جملہ خبریہ، تو جملہ خبریہ کا عطف جملہ خبریہ پر درست ہے، تو لہذا اب تمہارا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو دو اعتراض ہیں، دو جواب ہیں، پہلا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا اور دوسرا جواب بھی میں نے دے دیا۔ اس کے بعد ہے جی وآدم بین الماء والطین، تو مصنف علیہ رحمہ یہاں پر اقتباس کرنا چاہتے ہیں، یعنی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ نبی علیہ السلام بنائے جا رہے تھے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مقدس کلام کو اپنے کلام کی جز بنانے کے لیے اپنے کلام سے مقدم کلام کی طرف اشارہ کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ دوبارہ سنو، اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ کہ مقدس کلام کو اپنے کلام کی جز بنانے کے لیے اپنے کلام سے مقدس کلام کی طرف اشارہ کرنا، یہ اقتباس کہلاتا ہے۔
اس کے بعد ہے جی یہ عبارت یہاں پر آ گئی، اس کے بعد ہے وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نبی اور آل کے درمیان لفظ علا کو لائے، یعنی کہا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو ذرا آپ اچھے طریقے سے سمجھیں۔ پھر اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ آلِهِ، یعنی آل اور نبی کے درمیان اللہ کے ذریعے فرق کیا، حالانکہ اللہ کے ذریعے فرق نبی اور آل کے درمیان درست نہیں ہے۔ کیوں کہ مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ من فرق بینی و بین آلی بِعَلَا فَلَيْسَ منی۔ بولو، من فرق بینی و بین آلی بِعَلَا فَلَيْسَ منی، کہ جس نے مجھ میں اور میری آل میں اللہ کے ذریعے فرق کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا مصنف علیہ رحمہ کو نبی اور آل کے درمیان اللہ کا فرق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا جواب سنو، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ کا نبی اور آل کے درمیان اللہ کا ذریعے قصداً فرق کرنا روافض کے رد کے طور پر ہے۔ کیوں کہ رافضی شیعہ نبی اور آل کے درمیان حرف اعلیٰ کو ذکر نہیں کرتے اور یوں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس پر بطور دلیل مذکور حدیث شریف کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، خود ساختہ ہے، کتب حدیث میں کسی کتاب میں اس کا وجود نہیں۔ نمبر دو، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ حرف علا نہیں ہے بلکہ یہ علی ہے، کیونکہ رسم الخط میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ بس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے اور میری آل کے ساتھ محبت کی لیکن علی کے ساتھ بغض رکھا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق آ گیا۔ دوبارہ ذرا سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ علا نہیں ہے اس حدیث شریف میں، جانب یہ حدیث شریف بن غلط ہے۔ ہم پہلا جواب یہ دیتے ہیں موضوع ہے، خود ساختہ ہے، کتب حدیث میں یہاں اس کا کوئی وجود نہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث ہے تو یہاں پر یہ لفظ علی علا نہیں ہے، لفظ علی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو معنی کیا بن جائے گا؟ معنی یہ بن جائے گا کہ بھئی من فرق بینی و بین آلی بعلی فلیس منی، کہ جس نے میرے اور میرے آل کے درمیان علی سے فرق کیا۔ علی سے فرق کیا مطلب کیا ہے کہ میری آل کو تو مانا لیکن میں علی کو نہیں مانا، تب بھی جو ہے کیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی علی سے بغض کیا، علی کے ساتھ بغض رکھا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اصل میں کیا تھا؟ لفظ آل کے جی کہتے ہیں آل اصل میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ آل اصل میں اہل تھا تو ہا کو خلاف کیا حمزہ بدل دیا اور حمزہ کو الف سے بدل دیا تو آل بن گیا۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آل کی تصغیر وحیل آتی ہے اور تصغیر شے کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے، لہذا آل کا اصل اہل ہے۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ آل اصل میں اولن تھا۔ دوبارہ سنو ذرا، بعض آل کے اصل میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آل اصل میں اہل تھا تو ہا کو خلاف کیا ہم نے حمزہ سے بدل دیا تو اب حمزہ کو الف سے بدل دیا تو آل بن گیا۔ اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آل کی تصغیر وحیل آتی ہے اور تصغیر شے کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے، لہذا آل کا اصل اہل ہے۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ آل اصل میں اولن تھا تو واو متحرک ماقبل مفتوح ہے، بس واو کو الف سے بدل دیا تو آل بن گیا۔ اور یہ ائمہ کہتے ہیں کہ اوہیل
آل کی تصغیر نہیں ہے بلکہ آل کی تصغیر ہے، آل کی، اویل اویل، آل کی تصغیر اویلن ہے، یعنی اوہیل جو ہے آل کی تصغیر نہیں ہے بلکہ آل کی تصغیر کیا ہے، اویلن ہے۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرح درست ہے، اس لیے کہ امام کسائی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ میں نے ایک دیہاتی سے اس طرح سنا تھا کہ وہ دونوں طرح استعمال کر رہا تھا۔ اب آل اور اہل میں فرق، کلام عرب میں آل کا استعمال معزز لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا اعتبار سے معزز ہوں یا اخروی اعتبار سے معزز ہوں، جیسے آل رسول، آل فرعون، جبکہ اہل کا استعمال عام ہے، معزز وغیرہ معزز سب کے لیے ہوتا ہے۔ اہل، اہل اللہ، اہل حجام، معزز اور غیر معزز دونوں کے لیے۔ نمبر دو، آل کے اضافت ذوی العقول میں سے صرف مذکر کی طرف ہوتی ہے، مؤنث کی طرف نہیں ہوتی، لہذا آل رسول کہنا درست ہے لیکن آل فاطمہ کہنا درست نہیں ہے، بخلاف اہل کے، آل فاطمہ کہنا تو درست ہے۔ اب فائدہ، کہتے ہیں کتنے لطف کی بات ہے کہ نسل مصطفیٰ کی ابتدا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے نسل مصطفیٰ ہی کہلانے کا اس طرح اہتمام کیا کہ ضابطہ بنا دیا کہ انہیں آل رسول تو کہہ لو مگر آل فاطمہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے جی، الغرض آل اور آل کے درمیان نسبت خاص، عام خاص مطلق کی ہے، آل خاص ہے اور آل عام ہے، یعنی ہر آل تو اہل ہے مگر ہر اہل کا آل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو آل خاص ہے اور اہل عام ہے، جو آل ہے وہ اہل تو ہے مگر ہر اہل آل نہیں ہے۔ اب آل کا مصداق کون ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں آل کے مصداق میں مختلف مذاہب ہیں۔ نمبر ایک، کہتے ہیں کہ صرف بنو ہاشم، یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض مالکیہ کا یہی مذہب ہے۔ نمبر دو، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب فائدہ، بنو ہاشم سے مراد بنو ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی تھی، لہذا اس اعتبار سے ابو لہب بنو ہاشم میں داخل نہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، بنو ہاشم سے مراد بنو ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تھی، معاونت کی تھی، لہذا اس اعتبار سے ابو لہب بنو ہاشم میں داخل نہ ہوا۔ جبکہ بنو عبد المطلب سے مراد عام ہے، خواہ مدد کی ہو یا نہ کی ہو، الغرض لفظ بنو ہاشم خاص ہے اور بنو عبد المطلب عام ہے۔ اچھا جی، ازواج مطہرات، بنات، داماد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بعض کے نزدیک خدام بھی یہ مراد رہتے ہیں۔ اچھا، نمبر چار، کہتے ہیں ہر مومن متقی جو بھی پرہیزگار ہے نا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مومن تقی فہو عالی، ہر مومن پرہیزگار میری آل ہے، یہ آخری مذہب راجح ہے کیونکہ اسے تائید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں اصحاب جمع کس کی ہے؟ کہتے ہیں اس امر میں اختلاف ہے۔ اصحاب جو ہے نا، یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اصحاب صاحب کی جمع ہے، جس طرح کہ اطہار طاہر کی جمع ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب صحیب ان کی جمع ہے، جس طرح اشراف شریف کی جمع ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، جیسے انہار النہر کی جمع ہے، اور کچھ نے کہا کہ اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، جس طرح انمار نامر ان کی جمع ہے۔ اب کہتے ہیں صحابہ اور اصحاب میں فرق۔ لفظ صحابہ کا اطلاق فقط حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ہی ہوتا ہے، جبکہ اصحاب کا اطلاق عام ہے، اس کا اطلاق انبیاء السلام کے ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے اور غیر انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، صحابی کی تعریف، کہتے ہیں صحابی وہ مومن ہے جس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں ایمان کے ساتھ صحبت پائی ہو، پھر وہ تا وفات حالت ایمان پر ہی رہا ہو۔ نوٹ، مصنف علیہ الرحمہ نے آل اور صحابہ دونوں کا ذکر کر کے اپنے عقیدے کی نشاندہی کر دی کہ وہ نہ تو شیعہ ہیں کہ فقط آل کے ذکر ہوں، اور نہ ہی نجدی و خارج ہیں فقط صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی ذاکر ہوں۔ اور بعد یہ ظرف زمانی میں سے ہے اور لازم اضافت ہے، اس کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، کہ مضاف الیہ مذکور ہو۔ نمبر دو، مضاف الیہ نسیم منسیہ ہو، یعنی لفظوں میں بھی نہ ہو
اور متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو، مضافر محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں تو نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں۔ پہلی دو صورتوں میں تو معرب ہوتا ہے، لیکن آخری اور تین صورتوں میں، تیسری صورت میں مبنی ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہاد ہی پر داخل شدہ فا جزائیہ ہے، جبکہ ماقول میں تو شرط مذکور نہیں ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی کبھی ظروف زمان شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتے ہیں، اور یہاں پر بعد و شرط کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے اس کے جواب میں فا کا آنا صحیح ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم، ٹھیک ہے نا جی، اذ لم یہتدوا، جب وہ ہدایت اس کے ساتھ نہ پائیں، فسیقولون، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، ھذا افک قدیم، کہ یہ افک قدیم ہے۔ تو اب جواب نمبر 2 کیا ہے؟ پہلا جواب نے دے دیا، دوسرا جواب کیا ہے؟ کبھی حرف شرط مقدر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی اما حرف شرط ہے اور قاعدہ ہے، والمقدر کالملفوظ ہے، جو مقدر ہوتا ہے وہ ملفوظ کی طرح ہوتا ہے، لہذا ما مقدرہ کے جواب میں اسی فا کو لایا گیا ہے جس طرح اما ملفوظہ کے جواب میں لایا گیا ہے۔ فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ، یہاں سے اس اشارہ سے جس کی وضع محسوس مفسر کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوئی ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہاں اس کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو اس کا مشار محسوس مفسر نہیں ہے۔ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں قبل الجواب آپ جو ہے نا ایک تمہید جان لیں کہ یہ جو حاضی کا تھا نا، اس کا جو مشار علیہ پر اعتراض ہو رہا تھا نا، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر 2 قسمیں، نمبر 1 خطبہ الحاقیہ، نمبر 2 خطبہ ابتدائیہ۔ خطبہ الحاقیہ وہ خطبہ ہوتا ہے کہ پہلے کتاب لکھی جائے اور اس کے بعد خطبہ لکھا جائے، اور خطبہ ابتدائیہ وہ خطبہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے لکھا جائے اور کتاب اس کے بعد لکھی جائے۔ اس تمید کو جان لینے کے بعد مذکورہ سوال کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر خطبہ الحاقیہ ہے، اور ہذا اس میں اشارہ کا مشار علیہ ما بین الجلدین، یعنی جو 2 جلدوں کے درمیان ہے، یہ محسوس مفسر ہے۔ اور اگر خطبہ ابتدائیہ مانے، یعنی پہلے ہم خطبہ ابتدائیہ مانے، اور ہذا اس میں اشارہ کا مشار علیہ ہم کتاب کو مانیں، تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ قوانین منطقیہ جو کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے مصنف علیہ رحمہ کے ذہن میں تھے، یعنی وہ مصنف علیہ رحمہ کے ذہن میں اتنے تو پختہ تھے، مضبوط تھے، گویا کہ موجود ہیں، گویا کہ قریب ہیں، اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے حاضر ہی بتا دیا۔ اب رہی یہ بات کہ ان کے غیر محسوس غیر مفسر ہونے کی، تو اس کا جواب نظر یہ ہے کہ کبھی کبھی غیر محسوس مفسر کو محسوس اور مفسر کے درجے میں رکھ کر اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ اتنے مزید پختہ تھے، اتنے مزید پختہ تھے کہ گویا کہ وہ حاضر ہیں، اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر یہ حاضر ہی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، اس کی ترکیب میں 2 اعتبار ہیں۔ نمبر 1، یہ ظرف لغو ہو کر یتذکر فعل کا، تو اس کا معنی ہوگا کہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو سمجھداروں سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، گویا یہاں اولی الاذہان سے پھر کیا مراد ہوں گے؟ استاد مراد ہوں گے، کیونکہ ہر اس شخص کے لیے جو سمجھداروں سے نصیحت حاصل کرے، تو سمجھدار چونکہ استاد ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر اولی الاذہان سے استاد مراد ہے۔ نمبر 2، یہ ظرف مستقر ہوگا، یا تذکر کہ ہوا ضمیر سے موضع حال میں واقع ہوگا۔ اب تقدیر عبارت یوں بنے گی، لمن اراد ان یتذکر کائنا من اولی الاذہان، کہ ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرنے کا، اس حال میں کہ وہ سمجھداروں میں سے ہو، یعنی جو سمجھداروں میں سے ہونا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، تو اس صورت میں اولی الاذہان سے مراد شاگرد ہیں۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اولو الاذہان سے ہم اساتذہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور اولو الاذہان سے ہم جو ہے وہ شاگرد بھی مراد لے سکتے ہیں۔ استاد اس صورت میں لیں گے مراد کہ جب ہم اس کو ظرف لغو کو جو ہے نا، اس کو ظرف لغو بنائیں یا تذکر سے، اور جو ہے اگر ہم یہاں سے استاد مراد نہیں لیتے، شاگرد مراد لیتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پر اولی الاذہان کو جو ہے ہم کائنن کے متعلق بنائیں گے، ظرف مستقر بنائیں گے۔ آج ہمارا یہاں تک سبق کافی ہے، انشاءاللہ مقدمہ کے بعد انشاءاللہ جو اصل کتاب کا جو مقصد ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل شروع کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ ناچیز کو اور آپ کو دین کی اتنا سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔